بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا فضان تجوید کا سبق چل رہا ہے اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر صفات لازمہ متضادہ کے حوالے سے چند صفات پڑھی تھی اور ان کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ آج کا سبق ہمارا سبق نمبر 11 ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ تو صفات کی ابتدا میں دو صورتیں بنتی تھیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ پھر انہوں نے صفات لازمہ کی دو قسمیں بنائی، صفات لازمہ متضادہ اور دوسری ہے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ تو صفات لازمہ متضادہ ہم نے پڑھ لی۔ آج کا سبق صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ صفات جو متضاد نہیں ہوتی۔ پیچھے تو ہم نے پڑھا نا کہ یہ صفت فلاں صفت کی ضد ہے، یہ صفت فلاں صفت کی ضد ہے، تو ان کے اندر یہ والا سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی صفت ہوگی، اس کی کوئی ضد وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ وہ صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو۔ صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں، صفات لازمہ متضادہ 10 تھیں اور یہ 7 ہیں۔ پہلی صفت ہے صفیر، قلقلہ، لین، احراف، تقریر، تفشی، استطالت۔ تو یہ 7 صفات ہیں، صفات غیر صفات لازمہ غیر متضادہ۔ پہلی صفت ہے صفت صفیر، اس کی لغوی معنی ہے سی ٹی، سفیر، سفیرتن، اردو عربی کے اندر سیٹی کو کہتے ہیں۔ تو سفیر مطلب سیٹی، اور اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح تجوید میں سیٹی کی طرح تیز آواز کو سفیر کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف سفیریہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ صاد، زا، سین، کہتے ہیں حروف صفیریہ کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، جیسے الصلاۃ، الصلاۃ میں صاد حروف صفیریہ میں سے ہیں۔ حروف صفیریہ یہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں، حروف صفیریہ 3 ہیں، صاد، زا، سین۔ دوسری صفت ہے قلقلہ، قلقلہ کی لغوی معنی ہے جنبش۔ اصطلاحی معنی اس کی یہ ہے کہ اصطلاح تجوید میں حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش کے ہونے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں تو مخرج میں جنبش سی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے جس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو قلقلہ بولا جاتا ہے، اور یہ حروف 5 ہیں۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، جن کا مجموعہ قطب جد دن، قطب جد دن، یہ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے، یعنی 5 حروف ہیں۔ حروف لین، حروف لین، لین کا مطلب ہے نرمی، لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی ہے تجوید، اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو لین کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ یہ 2 ہیں۔ حروف لین کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اگر دراز کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ حروف لین کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن جھٹکا نہیں ہوگا، جھٹکے کے بغیر ہوگا، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ اگر ہم اس کو دراز کرنا چاہیں تو دراز کر سکیں، جیسے خوفن، خوفن۔ اب یہاں پر واو حروف لین ہے، قریشن، یہاں پر یا حروف لین میں سے، تو حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو یا ان سے پہلے مفتوح ہو، زبر فتح کو کہتے ہیں، اور جس پر زبر ہو، جس پر فتح ہو، اس کو مفتوح بولا جاتا ہے۔ تو واو یا یہ دونوں ساکن ہو اور ان کا ما قبل، ان کا پیچھے والا جو حرف ہو وہ
زبر والا حرف ہو، جیسے خوفن میں واو کا پیچھے والا حروف خا ہے، تو خا پر زبر ہے، فتح ہے۔ اسی طرح یا ساکن ہے، یا کے پیچھے والا حرف را، یہ بھی مفتوح ہے، اس پر بھی زبر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ چوتھی صفت بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں انحراف، انحراف کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھرنا۔ انحراف کا نام اپنے اسلام میں بولتے ہیں نا، اس بندے نے انحراف کر دیا، تو انحراف کا مطلب ہے پھرنا۔ اصطلاحی معنی اس کی ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز کے ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنے کو انحراف کہا جاتا ہے۔ مخرج مختلف ہے نا حروف کے، تو ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنا، آواز کو، آواز کا پھرنا، یہ انحراف کہلاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منحرفہ کہا جاتا ہے، حروف منحرفہ۔ ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف منحرفہ کو ادا کرتے وقت زبان کی ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے۔ حروف منحرفہ کو ادا کرتے وقت جو زبان ہے وہ ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے، تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف دو ہیں، لام اور را، لام اور را۔ تو ان کو ادا کرتے وقت جو زبان ہوتی ہے وہ ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے، تو اس صفت کو صفت انحراف، اور ان حروف کو حروف منحرفہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔